آیت مبارکہ قرآن کریم میں جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب میرے اللہ نے فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو ہم نے اس پر ایسا عمل کیا کہ ایک مرتبہ ہم حج کے سفر میں جا رہے تھے کہ ہمارے سامنے سے کچھ حاجیوں کا ذکر ہوا تو میں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانک لیا، میں نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا، اور ہم اس پر ایسے عمل کیا کرتے تھے کہ کسی اجنبی کی نظر نہ پڑ جائے، کسی اجنبی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے کسی عورت نے کہا کہ بتاؤ سودا کہ تم نے تو عمرہ بھی نہیں کیا، تم نے تو حج بھی نہیں کیا، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، کیوں؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آج کے بعد سے میں کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی، آج کے بعد سے میں اب کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی، میرے اللہ نے فرمایا ہے اپنے گھروں میں رہو، اور یہی ہوا، ان کا انتقال ہو گیا لیکن گھر سے نہیں نکلی۔ تو میرے عزیزوں، ایسا عمل کرنے والی وہ عورتیں تھیں، ایسا عمل کرنے والی ہماری مائیں تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے عمل کر کے بتایا، جنہوں نے سب سے پہلے عمل کر کے بتایا کہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے اندر ہوں تو بری سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر وہی عادتیں کسی عورت کے اندر ہوں تو اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ پہلی عادت، ایک مرد کے اندر اگر کوئی مرد بخیل ہو، اگر کوئی مرد بخیل ہو، خرچ نہ کرتا ہو، تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ بخیل شخص ہے، لیکن اگر یہی عادت ایک عورت کے اندر ہو تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی کمائی کو، اپنے شوہر کے مال کو بلا وجہ خرچ نہیں کرتی، بازاروں کے اندر اپنی استطاعت سے زیادہ مال نہیں خریدتی، اپنے بناؤ سنگار کے لیے احتیاط کرتی ہے، اور بظاہر اس کو دوسرے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بخیل ہے، وہ کہتی ہے ہاں میں بخیل ہوں لیکن میں اپنے شوہر کے مال میں سے زیادہ خرچ نہیں کروں گی۔ تو اس کی یہ عادت ہونا اچھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں الٹا ہے، جتنا ہوتا ہے وہ بھی کم مزید دو، جتنا ہوتا ہے وہ بھی کم مزید دو۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، رشوت لینے میں لگ جاتا ہے، غلط راستے میں لگ جاتا ہے، چوری کرنے میں لگ جاتا ہے، ڈکیتی کرنے میں لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ برائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ وہ اگر مرد کے اندر ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر وہی عادت عورت کے اندر ہو تو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مغروری اگر کسی آدمی کے اندر ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مغرور ہے، یہ بندہ کسی سے بات نہیں کرتا اور کسی کو منہ نہیں لگاتا اور کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کو برا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی عادت ایک عورت کے اندر ہو تو وہ اس کے لیے اچھی چیز ہے کہ کوئی اجنبی اس سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بات نہیں کرتی، کوئی اجنبی اس کو میسج کرتا ہے وہ جواب نہیں دیتی، کوئی اجنبی، کوئی نامحرم اس کو سلام کرتا ہے وہ جواب نہیں دیتی، وہ کہتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ اس کو بظاہر سامنے والا کہے یہ تو مغرور ہے، یہ تو جواب نہیں دیتی، وہ اس وجہ سے جواب نہیں دیتی، وہ کہتی ہے میرے اللہ کا حکم ہے کہ اجنبی سے بات نہیں کرنی، نامحرم سے بات نہیں کرنی، بغیر کسی ضرورت کے میں کسی سے کیوں بات کروں۔ تو اس کا یہ مغرور والا عادت کو اپنانا اچھا ہے، مرد کے لیے برا ہے لیکن عورت کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح تیسری عادت اگر مرد کے اندر ہو تو برا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بزدل ہو، کوئی شخص بزدل ہو تو اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے کہ یہ تو بزدل شخص ہے، لیکن اگر وہی عادت کسی عورت کے اندر ہو تو وہ اچھی شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس بزدلی کی وجہ سے ڈرتی ہے کہ میرے شوہر کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، میرے شوہر کو میری کوئی عادت بری نہ لگ جائے، اور وہ محتاط رہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو یہ تین چیزیں
مرد کے اندر برا سمجھنا، لیکن وہی 3 چیزیں عورت کے اندر اچھی شمار ہوتی ہیں۔ اس سے بنفس ہی جو عین حکم ہے، جیسے اگر کوئی شخص بخیل ہو، بخیل سے مراد شوہر کے مال کے علاوہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خرچ نہیں کرتی، تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اس سے مراد اگر وہ بخیل مراد ہے تو وہ پھر برابر شریک ہے، لیکن اگر شوہر کا مال مراد ہے اور اس کو وہ احتیاط سے استعمال کرتی ہے تو وہ اچھی عادت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر عورت کے لیے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں۔ اس پر عمل جو کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔